अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सिंबल वॉइस। आज हम आपके लिए एक और दिल को छू लेने वाली मोहब्बत, नफरत, राज और इंतकाम से भरपूर कहानी लेकर आए हैं। यकीन है इस नॉवल का हर मोड़ आपको आखिर तक अपने साथ बांधे रखेगा। तो आइए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं आज का खूबसूरत नॉवल। दर्द भी दूं और दवा भी दूं। तो वक्त जाया नहीं करते, चलते हैं कहानी की जानिब। खबरदार, जो किसी ने आज के बाद इस घर में उसका नाम भी लिया, मैं कह चुका हूँ कि वो मेरे लिए मर चुकी है और उसकी यादों की कब्र भी मैं अपने ही हाथों से खोद चुका हूँ। तो फिर ये तमाशा कैसा? शाहजेब खानजादा की गर्जदार और बर्फ जैसी आवाज ने हवेली के कुशादा ड्राइंग रूम में मौजूद हर शख्स की समातों को झंझोर कर रख दिया था। वो कुछ देर पहले इंतहाई अहम और कामयाब बिजनेस डील अपने नाम करके घर लौटा था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट और दिल में अपनी फैमिली के साथ उस कामयाबी का जश्न मनाने की ख्वाहिश थी। मगर हवेली के दरवाजे पर कदम रखते ही उसके कानों में वो नाम पड़ा जिसने उसके वजूद में जहर घोल दिया। घर वाले ड्राइंग रूम में मौजूद थे, अपनी अपनी बातों में मगन। नुजरत और कुलसूम बेगम परोस में होने वाली नवीद की शादी की डिस्कशन कर रही थी। साइमा, जो कि घर की मुलाजमा थी, सबको चाय सर्व कर रही थी। मगर वहीं एक कोने पर लगे सोफे पर बीजान अपने 10 साला पोते सुल्तान को गोद में बिठाए नहाए दुख और हसरत भरी अंदाज में मशल का जिक्र कर रही थी। उन्हें आस पड़ोस की शादी और अपनी बहुओं की गिबतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस उसको याद कर रही थी जिसका जिक्र इस घर में शजरे ममनुआ था। मशल, वो नाम जो शाहजेब के लिए किसी नासूर से कम नहीं था। उसके कान भी इतने तेज थे कि सारे हाथों को छोड़कर सिर्फ उसकी बात पर आग बगोला हो जाता था। शाहजेब को यूं अचानक गुस्से से बिचता देख सुल्तान, जो कि पूरे घर का लाडला और मशल का सबसे अच्छा दोस्त था, बुरी तरह से सहम गया और फौरन बीजान के पीछे छुपकर सिसकियां से रोने लगा। शाहजेब, भैया गंदे हैं, मुझे नहीं करनी इनसे कोई बात। मुझे बस मेरी मशल आप ही चाहिए। वो कहाँ चली गई हैं बीजान? आप उन्हें वापस बुला लेना। छोटे सुल्तान की मासूम जिद और हिचकियों ने शाहजेब के सीने में जैसे कोई खंजर उतार दिया था। वो मुठ्ठियां भींचे जबड़े सख्ती से कसकर खड़ा हो गया, जैसे अपने अंदर उठने वाले किसी खौफनाक तूफान को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। बीजा ने नहायत अफसोस और एक गहरी उदासी के साथ अपने उस मगरूर और खौल में बंद होते पोते को देखा, जिसकी आंखों की सुर्खी उसके अंदर के कर्ब की चुगली खा रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सुल्तान को सीने से लगाया और इसे तसल्ली देते हुए अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। कुलसूम चाची और नुजरत बेगम ने भी अफसोस से बीजान को देखा और फिर हमदर्दी से शाहजेब की तरफ बढ़ी। बेटा, तुम तो जानते हो कि बीजान इस घर के लीडर हैं, हमारी उनके सामने कहाँ चलती है। नुजरत बेगम ने शाहजेब की तरफ नरमी से उसे राम किया। हाँ हाँ बेटा, नुजरत बिल्कुल ठीक कह रही है। अल्लाह करे बुरी मौत मरे, कीड़े पड़े उसकी कब्र में, जिसने हमारे शाहजेब का दिल दुखाया। कुलसूम बेगम ने अपने दिल की भड़ास निकाली। शाहजेब उस पर मजीद बदमजा हो गया। प्लीज लीव मी अलोन, वो टाई की नॉट ढीली करते हुए बोला। नुजरत बेगम ने अपने इकलौते बेटे को हमदर्दी और दुख से देखा। 1 साल बाद भी उसका गम गल्फ नहीं हुआ था। शाहजेब, जिसका सीना चंद में कब्ल कामयाबी के गुरूर में तना हुआ था, अब जैसे अंदर से टूट कर बिखर गया था। वो दुनिया की जितनी भी कामयाबियां समेट लेता, उसके अंदर का खला पूरी नहीं हो रहा था। ऐसा भी क्या था इस आम सी लड़की में कि शाहजेब जैसा अटल मर्द भी उसके जिक्र पर राख का ढेर बन जाता था। उसका दिल हर चीज, हर खुशी से उचाट हो गया था। वो था कि हर एक इंसान की तरह वही सोफे पर डे गया और अपना भारी होता सर दोनों हाथों में गिरा दिया। वो यादें जिन्हें वो अपनी बहुत गहराई में दफन कर चुका था, एक बार फिर तितलियों की तरह उसके दिमाग में परों पर उड़ने लगी थी। वो जख्म था, 1 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद हरा नहीं हुआ था। उसे लगा था कि शायद मशल का जिक्र ना करने से, उसका नाम जुबान पर ना लाने से ये दर्द खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मगर वो कितना गलत था। सच्ची मोहब्बत की यादें रेत पर लिखे नाम की तरह होती हैं, जो वक्त की लहरों से मिट जाए। वो तो पत्थर पर खुदी लकीरें होती हैं जो जान तो ले लेती हैं मगर मिटती नहीं। उसका दिमाग खुद ब खुद 1 साल का सफर तय करता गया, जहां से ये सब शुरू हुआ था।
ایک سال پہلے کی بات تھی۔ خانزادہ انڈسٹریز کا نام ملک کی صفے اول کمپنیوں میں انتہائی عزت اور روب کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ یہ وہ کاروباری سلطنت تھی جس کی بنیاد شاہ زیب کے دادا سرمد خان نے اپنے دن رات کی محنت سے رکھی تھی۔ ان کی وفات کے بعد روایت اور دنیاوی دستور کے مطابق یہ جائیداد ان کے دونوں بیٹوں سکندر خان اور وقار خان میں تقسیم ہو جانی چاہیے تھی، مگر خانزادہ خاندان کی بنیادیں محبت پر رکھی گئی تھی۔ بی جان کی تربیت اور حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے دونوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کرنے کی بجائے اسے مل کر سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی آپس کی محبت مثالی تھی، مگر تب اس کمپنی کی مارکیٹ ویلیو اتنی زیادہ نہیں تھی۔ حالات نے تب پلٹا کھایا جب سکندر خان کے اکلوتے بیٹے 30 سالہ شاہ زیب خانزادہ نے MBA کرنے کے بعد کمپنی کی باغ ڈور لیتے اپنے ہاتھ میں۔ شاہ زیب خانزادہ محض ایک نام نہیں تھا، وہ بزنس کی دنیا کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے آتے ہی مارکیٹ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کا شارپ بزنس مائنڈ، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کی حیرت انگیز صلاحیت اور بے رحم اسٹریٹجیز کی بدولت خانزادہ انڈسٹری دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ اس کے شیئرز آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ شاہ زیب کی شخصیت میں بلا کا سحر تھا۔ وہ 6 فٹ 2 انچ کا دراز قد، صاف رنگت، گہری سبز آنکھیں اور چہرے پر ہر وقت طاری رہنے والی سنجیدگی اسے ملک کا سب سے ہینڈسم اور روڈ بزنس مین بناتی تھی۔ وہ برف جیسا سرد انسان تھا جس کے چہرے پر اس کے جذبات کا اندازہ لگانا ناممکن تھا، مگر جو لوگ اس سے کاروباری دشمنی مول لیتے وہ جانتے تھے کہ اس برف کے اندر ایک ایسی آگ چھپی ہے جو اپنے مقابل کو جلا کر راکھ کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حویلی کے باہر وہ ایک بے رحم مشین تھا جس کی زندگی صرف میٹنگز، فائلز اور منافع کے گرد گھومتی تھی۔ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس فولادی انسان کے سینے میں دھڑکنے والا دل کبھی کبھی معمولی سی لڑکی کی سادگی پر بھی یوں پگھل جائے گا۔ سرمد خان کا دوسرا بیٹا وقار خان بہت عرصے سے اولاد سے محروم رہا۔ وقار خان کی شادی 15 سال بعد اللہ نے انہیں بلاخر اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ چھوٹا سلطان جو کہ اب 10 سال کا تھا، اسکول جاتا تھا، وہ گھر بھر کا لاڈلا تھا اور شاہ زیب کی آنکھوں کا تو خاص دارا تھا۔ شاہ زیب اس سے پورے 20 سال بڑا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ اپنے بیٹے کی طرح اسے ٹریٹ کرتا تھا۔ دن بھر کی تھکان اور غصہ سلطان کی ایک مسکراہٹ پر اس کی ہوا ہو جاتا تھا۔ شاہ زیب جب FSC کر رہا تھا تب سلطان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ جب وہ 10 سال کا ہوا تب شاہ زیب اس کی کمپنی کو اپنا ٹیلنٹ دینے کا مکمل تیار تھا۔ اس لیے سکندر خان اور وقار خان نے متفقہ فیصلہ کیا کہ شاہ زیب کو کمپنی کی بھاگ ڈور سنبھالنے دی جائے، کیونکہ وہ دونوں بھائی سلطان اور شاہ زیب میں فرق نہیں سمجھتے تھے، اور سلطان ابھی بہت چھوٹا تھا، اسکول جاتا تھا۔ ایک دن شاہ زیب آفس میں ایک اہم میٹنگ ختم کر کے نکلا ہی تھا کہ اسے بی جان کی کال آ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ حویلی کا ڈرائیور کسی ایمرجنسی کی وجہ سے چھٹی پر چلا گیا ہے اور سلطان کو اسکول سے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ شاہ زیب نے فوراً اپنی میٹنگ منسوخ کی اور خود سلطان کو پک کرنے نکل پڑا۔ دوپہر اسکول کے باہر بچوں کا رش کافی حد تک ختم ہو چکا تھا کیونکہ چھٹی ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ شاہ زیب کی جب بلیک SUV اسکول کے گیٹ کے قریب رکی، اس کی نظر دور فٹ پاتھ پر کھڑے سلطان پر پڑی۔ سلطان اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے نہایت سادہ ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ سلیقے سے پہن کر اس نے اوڑھ رکھا تھا اور وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ یہ مشل تھی، سلطان کی کلاس ٹیچر اور اس کی سب سے پسندیدہ ہستی۔ دھوپ کی وجہ سے مشل کے چہرے پر اس وقت پسینے کی باریک بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ بار بار سڑک کی طرف دیکھتی اور پھر سلطان سے جھک کر کچھ کہتی، جس پر سلطان ہنسنے لگتا۔ سلطان بیٹا، کہ گھر سے ابھی تک کوئی کیوں نہیں آیا؟ مجھے گھر جاتے بہت دیر ہو رہی ہے، میری امی پریشان ہو رہی ہوں گی، لیکن میں آپ کو اس طرح اکیلے سڑک پر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی۔ مشل نے فکر مندی اور ہلکی سی جھنجھلاہٹ سے کہا، ارے مس مشل، آپ اتنی ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، میں نے ویسے بھی آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی پراٹھے کھانے ہیں۔ سلطان نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ میں گھور کر اسے دیکھا، تمہاری شرارتیں نا کسی دن مجھے پاگل کر دیں گی سلطان، یہاں میری جان پہ بنی ہوئی ہے اور تمہارے پراٹھے کی تم بھی سونج رہی ہے۔ مشل بڑبڑائی۔ شاہ زیب اپنی گاڑی کے کالے شیشوں کے پیچھے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔
اس کے چہرے پر ایک انجانی سی مسکراہٹ ابھر آئی. اسے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا. اس کے ساتھ ہی پیچھے والی گاڑی سے 2 سیکیورٹی گارڈ بھی مستعدی سے باہر نکلے اور اس کے پیچھے چلنے لگے. مشل نے جب 3 لمبے چوڑے سیاہ لباس میں ملبوس آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کی جان نکل گئی. شاہزیب نے سیاہ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا. آنکھوں پر بلیک شیڈز تھے اور چہرے پر وہی مخصوص روب اور سرد مہری تاری تھی. ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر جیسے ہی سلطان کا بیگ اس کے کندھے سے اتارنا چاہا، مشل کے اندر کی ساری استادی جاگ اٹھی. اسے فوراً سلطان کو اپنے پیچھے چھپایا اور گارڈ کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی. کون ہو تم لوگ؟ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی. پولیس کو بلا لوں گی میں. کڈنیپرز ہو نا تم لوگ؟ مشل کی آواز میں خوف اور غصہ دونوں شامل تھے. وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی لیکن سلطان کو اکیلا چھوڑنے پر تیار نہیں تھی. شاہزیب کے قدم وہیں رک گئے. اس نے اپنے شیڈز اتارے اور دلچسپی سے اس سادہ سی لڑکی کو دیکھا جو کہ اس کے گارڈز کو اغوا کار سمجھ رہی تھی. کہ اندر کی سنجیدہ انسان اچانک شرارت پر آمادہ ہو گیا. اس نے اپنے چہرے پر مزید سختی طاری کی اور ایک قدم آگے بڑھا. ہاں، میں اسے کڈنیپ کرنے ہی آیا ہوں. شاہزیب کی بھاری سرد اور روبدار آواز نے مشل کے دل کی دھڑکنیں روک دی. یہ بچہ اب میرے قبضے میں ہے. اس کے ماں باپ سے کہنا کہ 10 کروڑ کا بندوبست کر کے شام تک مجھے پہنچا دے، ورنہ بچے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی. شاہزیب نے اتنے پرفیکٹ اور سنجیدہ انداز میں ڈائلاگ بولا کہ سلطان اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کے لیے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا. مشل کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. میں تمہاری جان لے لوں گی لیکن اپنے اسٹوڈنٹ کو نہیں لینا جانے دوں گی. بچاؤ، کوئی ہے، یہ لوگ بچے کو واہ کر رہے ہیں. مشل نے باقاعدہ وویلا مچانا شروع کر دیا. اس کی معصومیت اور بے وقوفی دیتنی تھی. وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اسے یہ تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اغوا کار دن دہاڑے اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہو کر مہنگی ترین گاڑیوں میں آ کر 10 کروڑ کی ڈیمانڈ اس طرح نہیں کرتے. شاہزیب نے اپنی ہنسی بامشکل روکی. ویسے 10 کروڑ نہ ہو تو 5 بجے وینس ریسٹورنٹ میں آ کر ایک کافی میرے ساتھ پی لیجیے گا. 10 کروڑ معاف اور بچہ آپ کا. وہ انتہائی شان سے بولا اور گارڈ کو اشارہ کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ وہاں سے نکل گئی. مشل کا منہ جو اس کی اس انوکھی آفر پر کھل گیا تھا اب تک اسی پوزیشن میں تھا. میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں کڈنیپر. مشل نے اپنا بیگ کندھے پر درست کیا اور سڑک پر دوڑتے ہوئے ایک رکشے کو روکا. بھائی جلدی چلو، اس کا نا پیچھا کرو. اس میں میرا اسٹوڈنٹ ہے، اسے اغوا کر لیا گیا ہے. میں تمہیں ڈبل پیسے دوں گی. مشل کی گھبراہٹ دیکھ کر رکشے والے نے بھی رکشہ بھگا دیا اور مشل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور پولیس کا نمبر ڈائل کرنے لگی. شاہزیب نے بیگ ویو مرر سے دیکھا تو ایک خستہ حال رکشہ ان کی مہنگی گاڑی کا تعاقب کر رہا تھا. شاہزیب کے لبوں پر ایک بے ساختہ فلی مسکراہٹ ابھر آئی. آج سے پہلے کسی لڑکی نے اسے مڑ کر دیکھنے پر مجبور نہیں کیا تھا، مگر وہ بے وقوف سی لڑکی اسے مزید شرارت پر اکسا رہی تھی جو کہ اب رکشے میں بیٹھ کر اس کا پیچھا کر رہی تھی. گاڑی شہر کے پوش ترین علاقے میں داخل ہوئی اور ایک انتہائی عالیشان حویلی کی باری آئینی گیٹ کے اندر چلی گئی. مشل نے رکشہ وہیں روکا، پیسے دیے اور ہانپتے ہوئے بنا کچھ کہے سوچے سمجھے حویلی کے اندر بھاگی. اندر کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسی کے قدم زمین پر کھڑ گئے. ایک وسیع اور عریض لان، شاندار عمارت، جگہ جگہ کھڑے گارڈز اور ملازمین. اسی وقت شاہزیب گاڑی سے باہر نکلا اور پچھلا دروازہ کھولا جہاں سے سلطان ہنستا ہوا باہر آیا. بھیا، آپ نے تو کمال کی ایکٹنگ کی قسم سے. میں تو مشل ڈر گئی تھی. سلطان نے شاہزیب کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو شاہزیب نے پیار سے اس کے بال بگاڑ دیے. اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا جس میں پولیس کی ہیلپ لائن ملائی جا چکی تھی. اسے جلدی سے کال کاٹی. اس کا سارا خوف اب شدید اور بڑکتے ہوئے غصے میں تبدیل ہو چکا تھا. وہ تیز قدموں سے چلتی زمین پر پڑے اپنے جوتوں کی ایڑیاں پٹکتی ہوئی شاہزیب کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. غصے میں اس کی آنکھوں سے آنسو آ چکے تھے اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. بنا انجام کی پرواہ کی اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور شاہزیب خانزادہ جس سے بات کرتے ہوئے بڑے بڑے بزنس مینوں کی پسینے چھوٹ جاتے تھے اس کی قیمتی شرٹ کے گریبان کو مٹھیوں میں جکڑ لیے. تمہارا دماغ خراب ہے؟ پاگل ہو تم؟ مشل کی اونچی اور غصے سے کانپتی آواز حویلی کے پورچ میں گونجی. گارڈز فوراً آگے بڑھے مگر شاہ سے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہی روک دیا.
وہ ایक लम्हे के लिए मुकम्मल तौर पर शशा रह गया था। उसकी जिंदगी में आज तक किसी ने उससे इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत नहीं की थी, और ये लड़की उसका गिरबान पकड़े खड़ी थी। इतने बड़े होकर झूठ बोलते हो, मजाक करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी की जान निकल रही थी, मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा मैंने सुल्तान को खो दिया, और तुम यहाँ खड़े हंस रहे हो। एक टीचर के लिए उसका स्टूडेंट उसकी जान होता है। ये कैसा घटिया मजाक था। मशल की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। शाहजेब ने उसके गुस्से से भरी नम आंखों में देखा तो जैसे वक्त थम सा गया। उसकी सांसों में मशल के सस्ते से परफ्यूम की धीमी सी खुशबू घुलने लगी। गिरेबान छोड़ो मेरा, शाहजेब ने अपने मखसूस सर्द मगर कुछ नरम लहजे में कहा। मशल को अचानक अपनी हरकत का एहसास हुआ। उसने फौरन हाथ पीछे खींच लिया और 2 कदम पीछे हट गई। बचपन में शायद तुम जैसी टीचर से पाला नहीं पड़ा था, इसीलिए मुझे सच बोलना सिखाया नहीं किसी ने। मगर तुम इतनी बड़ी हो गई हो और तुम्हें मजाक की समझ नहीं आई। शाहजेब ने शर्ट का गिरेबान दुरुस्त करते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है या भी नहीं? तुमने बच्चों को फ्री में बांट दिया क्या? कौन सा किडनैपर 10 करोड़ की डिमांड स्कूल के गेट पर खड़े होकर करता है? और कौन सा किडनैपर किडनैप करने के बाद बच्चे को उसके अपने ही घर लेकर आता है? शाहजेब की तंजिया मुस्कुराहट ने मशल के गुस्से को मजीद हवा दे दी। मैं इस वक्त घबराई हुई थी, और मुझे क्या पता था कि तुम उसके भाई हो। आपको अंदाजा नहीं कि आपने क्या हरकत की है। मैं पुलिस को बुला चुकी थी। मशल ने सफाई पेश की, तो बुलाओ ना पुलिस को। देखता हूँ कौन सी पुलिस शाहजेब खानजादा के घर में घुसने की जुर्रत करती है। शाहजेब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चैलेंज किया। मशल ने उसे एक कड़ी और हकारत भरी निगाह से देखा। मिस मशल, रुके ना प्लीज, मत जाएं। सुल्तान भागकर के पास आया। आप मेरी फेवरेट टीचर हैं और पहली बार मेरे घर आई हैं। प्लीज मेरे साथ अंदर चलें और चाय पीकर जाइए ना। सुल्तान ने मासूमियत से उसका हाथ पकड़ा। नहीं सुल्तान बेटा, मुझे बहुत देर हो रही है, और वैसे भी जहाँ ऐसे बदतमीज, मगरूर और कॉमन सेंस वाले लोग रहते हो ना, वहां मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। अल्लाह हाफिज। मशल ने गुस्से से लाल पीले होते अपना बैग कंधे पर डाला और पलटकर तेज कदमों से हवेली के गेट की जानिब चल पड़ी। शाहजेब वहीं खड़ा पलक के चिपकाए बिना उसके दूर जाते वजूद को देखता रहा। उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी। आज उसे बर्फ के पहाड़ जैसी शख्सियत में पहली बार किसी ने दरार डाली थी। एक लड़की जिसके पास ना दौलत थी ना स्टेटस था, वो शाहजेब खानजादा को बदतमीज कहकर जा चुकी थी। उस दिन शाहजेब का दिल पहली बार किसी को लेकर ऐसे अनजान सी मगर बेहद खूबसूरत ले में धड़का था। उसे अंदाजा हो गया था कि ये लड़की अब उसके जहन में इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। ये पहली मुलाकात उसे देर तक याद रहने वाली थी। उस दिन के बाद से शाहजेब खानजादा का दिमाग एक अजीब सी उलझन का शिकार हो चुका था। वो शख्स जिसकी जिंदगी के असूल पत्थर पर लकीर की तरह अटल थे, जिसने कभी किसी को मुड़कर नहीं देखा था, आज एक मामूली सी स्कूल टीचर के ख्यालों में उलझ कर रह गया था। हवेली वापस आकर शाहजेब सीधा अपने कमरे में गया और शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को घूरने लगा। ये तुम्हें क्या हो रहा है शाहजेब? एक आम सी लड़की के पास, जिसके पास ना क्लास है ना स्टेटस, तुम शाहजेब खानजादा जिसके इशारों पर मुल्क की सबसे बड़ी बिजनेस एम्पायर चलती है, तुम एक ऐसी लड़की के बारे में सोच रहे हो जो रिक्शों पर धक्के खाती है? नामुमकिन। ये महज एक वक्ती कशिश है, एक वहम है, और वो कोई हूर परी नहीं है कि मैं उसके पीछे पागल हो जाऊं। शाहजेब ने अपने माथे पर हाथ मारा और खुद को झिंझोरा। उसकी अना किसी सूरत ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसे पहली नजर में मोहब्बत हो गई है। उसने तहैया कर लिया था कि वो मशल को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक देगा। अगले कई दिन उसने खुद को काम में इस कदर गर्क कर लिया था कि रात के तक ऑफिस में बैठा फाइलें देखता रहता। मगर मसला ये था कि अब इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और स्टेटस की नंबर्स में उसे प्रॉफिट और लॉस की बजाय मशल का गुस्से से लाल होता चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी बोलती आंखें, उसका वो चिल्लाकर बात करना नजर आने लगा था। शाहजेब मीटिंग रूम में बैठा था। सामने क्लाइंट प्रेजेंटेशन दे रहा, और शाहजेब को यूं लगता जैसे मशल सामने खड़ी से कह रही हो, कॉमन सेंस है तुम्हारे अंदर? शाहजेब गुस्से से हाथ में पकड़ा पेन तोड़ देता, जिस पर क्लाइंट डर कर खामोश हो जाता। 1 हफ्ते की शदीद कश्मकश के बाद शाहजेब को हार माननी पड़ी। उसने खुद से इकरार किया कि हाँ, उस लड़की में कुछ तो खास है,
جو میرے دماغ سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو مزید کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے روایتی روب اور دبدبے میں مشل پر امپریشن جمائے گا۔ ایک دوپہر وہ اپنی شاندار گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب مشل سلطان کا ہاتھ پکڑے باہر آئی۔ شاہزیب نے اپنے بلیک شیڈز اتارے اور ایک قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ ہیلو مس مشل، کیسی ہیں آپ؟ شاہزیب نے انتہائی پرکشش مگر قدرے مغرور انداز میں پوچھا۔ مشل نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور منہ بنا کر بولی، میں ٹھیک تھی جب تک آپ نظر نہیں آئے تھے۔ سلطان بیٹا، کل اپنا ہوم ورک مکمل کر کے آنا، اوکے؟ اور ان انکل سے کہنا کہ اسکول کے باہر یہ غنڈوں کی طرح گاڑیوں کا ازدحام نہ لگایا کرے، باقی بچے ڈرتے ہیں۔ مشل نے شاہزیب کو انکل کہہ کر سیدھا اس کی انا پر وار کیا تھا اور پلٹ کر جانے لگی۔ شاہزیب ہکا بکا رہ گیا۔ ایکسکیوز می، میں انکل لگتا ہوں تمہیں؟ اور میں یہاں تم سے تمیز سے بات کر رہا تھا، تمہیں اندازہ ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ شاہزیب غصے سے ایک قدم آگے بڑھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ جاننے کا کہ آپ کون ہیں۔ آپ سلطان کے بھائی ہیں، بس اس کا ہوم ورک کروا دیا کریں، باقی مجھے اس میں کوئی آپ میں دلچسپی نہیں ہے، اپنا راستہ نہ پہ۔ مشل اسے کھڑی کھڑی سنا کر وہاں سے چل دی اور شاہزیب وہیں کھڑا اپنے بال نوچتا رہ گیا۔ اس کے بعد کئی بار شاہزیب نے اسکول کے باہر، کبھی کسی کے بک سٹور پر اور کبھی راستے میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار مشل اسے ایسی بے عزتی کا ڈوز دیتی کہ شاہزیب کا سارا غرور خاک میں مل جاتا۔ وہ جتنا اسے اگنور کرتی، شاہزیب کا جنون اس کے لیے اتنا ہی بڑھتا جاتا۔ اب وہ بزنس مین سے زیادہ ایک ناکام عاشق لگ رہا تھا۔ اس صورتحال کو 2 سے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ شاہزیب خانزادہ جو اپنے پرفیکٹ 3 پیس سوٹ، شیو کے بنے ہوئے چہرے اور سلیقے سے بنے بالوں کی وجہ سے میگزین کے کور کے پیجز پر زینت بنتا تھا، آج کل اس کی حالت کسی دیوانے مجنوں جیسی ہو چکی تھی۔ اس نے پچھلے 2 ہفتوں سے شیو نہیں کی تھی، اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، بال الجھے ہوئے کسی چڑیا کے گھونسلے کی طرح لگ رہے تھے، اور راتوں کی نیند اڑ جانے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں ہر وقت سرخ ڈوڑے تیرتے رہتے تھے۔ وہ آفس میں اپنے گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا ٹائی کی نوٹ ڈیلی کیے چھت کو گھورتا رہتا تھا۔ اس کی ٹیبل پر کافی کے خالی مگوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایک دن بورڈ آف ڈائریکٹر کی بہت اہم میٹنگ چل رہی تھی۔ مارکیٹنگ بیڈ پچھلے آدھے گھنٹے سے کمپنی کے گرتے ہوئے شیڈز پر بات کر رہا تھا۔ سر، اگر ہم نے اپنی اسٹریٹجی نہ بدلی تو ہمیں اس میں بہت لاس ہو سکتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے سر؟ مارکیٹنگ ہیڈ نے پریشانی سے شاہزیب کی جانب دیکھا، جو اپنی فائل پر پین سے لکیریں کھینچنے میں مصروف تھا۔ ہمیں اس کے لیے 1 درجن گلاب اور 1 سوری کارڈ بھیجنا چاہیے۔ شاہزیب خلاؤں میں گھورتے ہوئے بڑبڑایا۔ پورے میٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ سب ڈائریکٹرز ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ شاہزیب کے پرسنل سیکرٹری اور دوست کمال نے فوراً کھانس کر صورتحال کو سنبھالا۔ سر، کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی کلائنٹس کو گفٹ ہیمپرز بھیجنے چاہیے تاکہ ریلیشنز بہتر ہوں۔ میٹنگ ڈسمس۔ کمال نے سب کو باہر نکالا اور خود حیرت سے شاہزیب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کمال پچھلے کئی دنوں سے اپنے باس کی یہ مجنوں والی حالت دیکھ کر پریشان تھا۔ باس، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے آپ نے؟ داڑھی دیکھی ہے آپ نے اپنی؟ لگ رہا ہے جیسے کوئی بزنس مین نہیں بلکہ دیوداس کرسی پر بیٹھا ہو۔ کیا کوئی بہت بڑی ڈیل کینسل ہو گئی ہے یا ہمارے جہاز سمندر میں ڈوب گئے ہیں؟ کمال نے ہاتھ نچاتے ہوئے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ شاہزیب نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کسی کو یہ بتانے کی توقع ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے پیچھے خوار ہو رہا ہے۔ اس کی انا اسے اس بات کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی۔ بکواس بند کرو کمال، میں بس ایک نئے پروجیکٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسی لیے ٹینشن میں ہوں۔ شاہزیب نے نظریں چراتے ہوئے ایک چھوٹا سا بہانہ تراشا، مگر اندر سے وہی جانتا تھا کہ اگر اس نے کسی سے مدد لی وہ پاگل ہو جائے گا۔ کمال، اس کے کئی لڑکوں سے افیئرز رہ چکے تھے، اسے پتا ہوگا نا لڑکیوں کو کیسے امپریس کرتے ہیں۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا، ادھر ادھر دیکھا اور پھر کمال سے انتہائی سنجیدہ مگر ہچکچاتے ہوئے انداز میں بولا، کمال، وہ دراصل میرے ایک دوست کا مسئلہ ہے۔ اس کی ایک کلائنٹ ہے، مطلب ایک عام سی لڑکی ہے جو اس کی بات ہی نہیں سن رہی۔ وہ جب بھی اسے بات کرنے جاتا ہے وہ بھڑک جاتی ہے، اسے اگنور کرتی ہے۔ تو اس دوست کو کیا کرنا چاہیے؟ صرف جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں، تم تو جانتے ہو مجھے ان فضول باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شاہزیب نے اپنی طرف سے بہت سمارٹ پلے کیا تھا، مگر کمال
اندر ہی اندر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ وہ شاہزیب کے رگ رگ سے واقف تھا۔ اچھا، تو آپ کے دوست کو لڑکی پٹانی ہے؟ کمال نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ لفظ دوست پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں بتانا ہے تو بتاؤ ورنہ باہر جاؤ۔ شاہزیب غصے سے دہاڑا۔ ارے سر، غصہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے دوست سے کہیں کہ لڑکیاں ایسے سیدھے طریقے سے نہیں مانتی، انہیں تھوڑا رومانٹک اور فلمی انداز پسند ہوتا ہے۔ آپ کے دوست کو چاہیے کہ وہ لڑکی کے راستے میں اچانک آئے، کوئی بڑا سا گلدستہ لے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جائے اور کوئی ایسا ڈائلگ مارے کہ لڑکی کا دل پگھل جائے۔ کمال کے انتہائی واہیات اور فلمی مشورہ دے ڈالا۔ شاہزیب نے اس مشورے پر غور کیا۔ اسے لگا شاید اس کی اپروچ ہی غلط تھی۔ اس نے کمال کی بات پلے باندھ دی۔ اگلے دن مشل اسکول سے چھٹی کے بعد پیدل بس اسٹاپ کی جانب جا رہی تھی۔ راستے میں ایک سنسان سا موڑ آتا تھا۔ شاہزیب وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس نے آج شیو کی ہوئی تھی، بال بھی سیٹ تھے، مگر چہرے پر وہی ایک پریشانی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا اور مہنگا سرخ گلاب کا گلدستہ تھا۔ اپنی انا اور عزت نفس پر ہزار لعنت بیچ کر وہ ڈیٹ بنا کھڑا تھا۔ جیسے ہی مشل مڑی، شاہزیب نے کمال کے مشورے پر منوان عمل کرتے ہوئے سیدھا اس کے سامنے جا کر اپنے ایک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ مشل کے قدموں کو بریک لگ گئی اور وہ آنکھیں پھاڑ کر اس پاگل انسان کو دیکھنے لگی۔ مشل، تم وہ چاند ہو جس کی چاندنی نے میرے تاریک دل کو روشن کر دیا ہے۔ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ شاہزیب نے رات پر رٹا ایک ہی سانس میں بول دیا۔ مشل چند سیکنڈ تو بت بنی کھڑی رہی، پھر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اس نے وہ گلدستہ شاہزیب کے ہاتھ سے چھینا اور اسے سیدھا شاہزیب کے منہ پر دے مارا۔ تمہارا دماغ واقعی خراب ہو چکا ہے؟ یہ سستے فلمی ڈائلاگ کسی اور کے سامنے جا کر بولنا۔ اگر کل پاس بھی نظر آئے نا تو میں سچ میں پولیس پہ تمہاری رپورٹ کر دوں گی، لفنگے انسان۔ مشل گلدستہ وہیں پھینک کر طوفان کی طرح وہاں سے چلی گئی۔ شاہزیب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا، منہ پر لگے کانٹوں کی چبھن محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بے عزتی کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہو چکا تھا۔ اسے زمین سے ایک ٹوٹا ہوا گلاب اٹھایا اور اسے مٹھی میں بھینچ لیا۔ کمال کے بچے، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، شاہزیب نے دانت پیستے ہوئے خود سے کہا۔ اگلے دن جب وہ آفس پہنچا تو اس کا موڈ اتنا خراب تھا کہ پورا عملہ اس سے ڈر کر چپتا پھر رہا تھا۔ شاہزیب اپنے کیبن میں سر پکڑے بیٹھا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور کمال ایکسائٹڈ سا اندر داخل ہوا۔ سر، میرا ایک آئیڈیا آپ کے کام، مطلب آپ کے دوست کے کام آیا؟ کمال دانت نکالتے ہوئے شاہزیب نے اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ، بے عزت کروا دیا تمہارے 2 ٹکے کے آئیڈیا نے۔ مجھے مزید ان سستے آئیڈیاز کی ضرورت نہیں ہے۔ کمال کی پتیسی نکل گئی۔ میں جانتا ہوں سر، وہ دوست آپ خود ہیں، مجھ سے کیا چھپانا؟ میں آپ کا سیکرٹری بعد میں، دوست اینڈ کرائم پارٹنر پہلے ہوں۔ مجھے کھل کر بتائیں مسئلے کی نوعیت کیا ہے اور کیا ارادہ ہے؟ کمال نے اپنے ہاتھ رگڑتے ہوئے پوچھا۔ شاہزیب نے اسے ایک وسیلی نظر سے دیکھا۔ ارادہ کیا ہونا ہے؟ تم نے میرا جو تماشا بنایا ہے نا، اس کے بعد مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ شاہزیب کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے چنچلا کر بولا۔ کمال نے آگے بڑھ کر شاہزیب کا ہاتھ پکڑا اور جوش سے بولا، باس، پچھلی بار ہم نے تھوڑی جلدی کر دی تھی۔ پھول اور گھٹنے والا سین پرانا ہو گیا ہے۔ آج کل کی لڑکیوں کو ایکشن ہیروز پسند آتے ہیں جو ان کے گنڈوں سے لڑ سکیں، ان کی جان بچا سکیں۔ شاہزیب نے آنکھیں سکیڑ کر کمال کو گھورا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں شاہزیب خانزادہ ہوں، کوئی سڑک چھاپ گنڈا نہیں ہوں جو سڑکوں پر لڑائیاں کرتا پھروں۔ اور مجھے گنڈے ملیں گے کہاں سے؟ کمال نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ارے باس، گنڈے میں ارینج کروں گا نا، نکلی گنڈے، وہ مس مشل کو راستے میں ہی چھڑیں گے۔ آپ اچانک انٹری ماریں گے، ڈشوم ڈشوم ہوگا، آپ انہیں بچا لیں گے اور مس مشل آپ کی بہادری پر فدا ہو جائیں گی۔ شاہزیب نے کچھ دیر سوچا۔ اسے یہ آئیڈیا نہایت دھمکانا لگ رہا تھا، مگر محبت انسان کچھ نہیں کرواتی۔ اسے بادل نخواستہ حامی بڑھ لی۔ اگر اس بار فیل ہوئے تو کمپنی سے تمہیں میں فارغ اور دوستی سے آگ کر دوں گا۔ اگلے دن مشل بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ کمال کے بھیجے ہوئے 2 نکلی گنڈے اس کے قریب آئے اور اوٹ پٹانگ جملے کسنے لگے۔ شاہزیب جو دور گاڑی میں بیٹھا اپنی انٹری کا انتظار کر رہا تھا، اسے جیسے ہی دیکھا کہ گنڈے مشل کے قریب گئے ہیں،
और वो सीना तार कर हीरो की तरह गाड़ी से बाहर निकला। मगर इससे पहले कि वो डायलॉग बोलते हुए गुंडों पर हमला करता, मशल ने अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाला और दोनों गुंडों की आंखों में छौंक दिया। वो दोनों चीखते चिल्लाते जमीन पर गिर गए। शाहजेब जो बिल्कुल उनके पीछे खड़ा था, स्प्रे की जद में आ गया। उसकी आंखों में शदीद जलन महसूस हुई और वो बस खांसता हुआ पीछे हटा। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मशल ने शाहजेब की आंखों को मलते देखकर हैरत और गुस्से से उसे पूछा। ये गुंडे तुमने बेचे थे ना? मुझे पता था तुम जैसी जहनीत के लोग यही नीच हरकतें करते हैं, मशल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। शाहजेब जिसकी आंखें पानी से बह रही थी, उसने हाथ उठाकर सफाई देने की कोशिश की। मशल मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बचाने आया था। ये तो बस। मगर मशल ने एक ना सुनी और से खड़ी खड़ी सुनाकर वहां से रिक्शा लेकर चली गई। शाहजेब ने पीछे मुड़कर अपने नकली गुंडों को देखा जो अब तक जमीन पर लूट फूट हो रहे थे। कमाल के बच्चे, आज तो तू नहीं बचेगा, शाहजेब ने दांत पीसते हुए कहा। ऑफिस पहुंचकर उसे इल्म हुआ कि वो लंबी छुट्टी पर चला गया है। शायद उसे अंदाजा हो चुका था कि अब वो नहीं बचेगा। उसे खुद ही कुछ करना था। अगले दिन वो जैसे ही मशल के रास्ते में आया, वो बिछड़ी शेरनी बनकर उस पर झपटी। अगर तुमने मेरा पीछा ना छोड़ा ना, तो मैं सुल्तान को पढ़ाना छोड़ दूंगी और स्कूल से भी इस्तीफा दे दूंगी। मशल वार्निंग देकर तेज कदमों से चली गई थी। शाहजेब के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। वो मजीद कमाल के आइडियाज पर खबर नहीं होना चाहता था। अगले दिन उसने मशल का रास्ता स्कूल से बाहर ही रोका। मशल ने उसे देखा तो गुस्से से मुंह फेर लिया, मगर शाहजेब आज उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। बस मशल, बहुत हो गया। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे प्रपोज करूं, क्या करूं ऐसा काम कि तुम मान जाओ। शाहजेब की आवाज में आज गुस्सा भी था और एक शदीद बेबसी भी। मशल ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब ये तुम्हारा? मैं क्यों बताऊं? शाहजेब ने झिंझलाकर अपने बाल पीछे किए और बोला, मैंने हर वो काम कर दिया जो मुझे बताया गया। मैंने फूल दिए, मैंने घुटनों पे बैठकर फिल्मी डायलॉग बोले, मैंने वो नकली गुंडे भेजे ताकि मैं तुम्हें बचाकर हीरो बन सकूं। मैंने हर वो मशवरा माना जो कमाल ने मुझे दिया, मगर तुम हर बार मुझ पर भड़क जाती हो। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मशल जो उसकी बातें सुनकर गुस्सा में आ रही थी, अचानक आखिरी जुमले पर ठहर गई। एक मिनट, तुमने क्या कहा? कमाल के मशवरे? मशल की आंखें हैरत से फैल गई। मतलब ये फूल, ये डायलॉग्स, ये गुंडे, ये सब तुम्हें किसी ने मशवरे में बताए थे? मशल को अचानक उस सारे तमाशे पर शदीद हंसी आने लगी और वो जो इतने दिन हो रही थी शाहजेब को एक शातिर और चालाक इंसान समझ रही थी, उसे अंदाजा हुआ कि इतना बड़ा बिजनेसमैन लड़की के मामले में कितना बेवकूफ और मासूम है। मशल ने अपनी हंसी बमुश्किल रोकी और शाहजेब को देखा जिसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो रहा था। वाह शाहजेब खानजादा, कमाल है तुम पर। तुम एक लड़की को प्रपोज करने के लिए अपनी सेक्रेटरी के मशवरों पर अमल कर रहे थे? मशल ने फौरन मुस्कुराते हुए कहा। शाहजेब ने नजरें चुराते हुए कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है। मुझे नहीं आते ये तरीके। मैंने कभी किसी लड़की को इस नजर से देखा ही नहीं। तुम पहली हो जिसने मेरा ये हाल किया है। मैंने सोचा कि कमाल को ज्यादा पता होगा, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। मशल के चेहरे पर अब गुस्सा मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था और उसकी जगह एक संजीदगी और मुलायमत ने ले ली थी। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है शाहजेब। मोहब्बत कोई बिजनेस डील नहीं है जिसके लिए तुम अपनी सेक्रेटरी से स्ट्रेटजी बनवाओ। मोहब्बत में किसी तीसरे के मशवरे पर नहीं चलते। मशल ने 2 कदम आगे बढ़ाए और शाहजेब की आंखों में देखा। तुम मशवरों पर काम कर रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारा ये अंदाज हर बात बनावटी लगी। मुझे लगा तुम मुझसे कोई गेम खेल रहे हो। तुम अपने सेक्रेटरी के लिखे हुए डायलॉग्स बोल रहे थे, इसीलिए इनमें कोई सच्चाई, कोई जज्बा ही नहीं था। शाहजेब खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। तो अब मैं क्या करूं? शाहजेब ने धीमी आवाज में पूछा। अब क्या करना है तुमने? कुछ भी ना करो। मशल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे कहा, अब अपने दिल से पूछो कि वो क्या चाहता है। किससे मशवरे के बगैर कोई फिल्मी सीन मत बनाओ, कोई नकली हीरो मत बनो। जो तुम हो बस वही बनकर दिखाओ। मोहब्बत को इन सस्ते ड्रामों की जरूरत नहीं होती। अपने दिल की आवाज सुनो, फिर शायद शायद मैं मान जाऊं। मशल ने उसे एक बड़ी जुंडी दिखाई, मगर साथ ही एक चैलेंज भी कर दिया और पलटकर मुस्कुराती वहां से चली गई। शाहजेब वहीं खड़ा रह गया।
मगर इस बार उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या झंझलाहट नहीं थी, बल्कि गहरी संजीदगी और सुकून था। उस रात शाहजेब अपने कमरे की बालकनी में खड़ा आसमान को देख रहा था। मशल की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। अपने दिल से पूछो वो क्यों चाहता है। शाहजेब ने पहली बार इतनी संजीदगी से अपने अंदर झांक कर देखा, और वो खुद से ही सवाल कर रहा था कि आखिर वो मशल को क्यों चाहता है। क्या ये महज एक वाकई कशिश है? क्या ये सिर्फ एक जिद है क्योंकि उसने मुझे इनकार किया है? नहीं, शाहजेब के दिल ने फौरन जवाब दिया, ये कोई जिद नहीं है। वो लड़की मुझे जिंदगी का सुकून मेरी बन गई है। उसकी सादगी, उसका बेबाक अंदाज, उसका गुस्सा, ये सब मुझे उससे जोड़ता है। मुझे उसकी जरूरत है। मैं उसे इसलिए नहीं पाना चाहता कि वो कोई ट्रॉफी है, बल्कि इसलिए कि मैं उसके बगैर अब अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये क्रश नहीं है, ये मोहब्बत है। और मशल सच कहती थी, मोहब्बत को किसी इजहार की, किसी बनावटी ड्रामे की जरूरत ही नहीं होती। उसे सिर्फ सच्चाई की जरूरत होती है, एक ऐसे कदम की जो इज्जत और वक़ार के साथ उठाया जाए। शाहजेब को अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने किस कमाल से कोई मशवरा नहीं लिया, उसका दिल उसे रास्ता दिखा चुका था। शाहजेब जो हमेशा नाश्ता के बगैर जल्दी ऑफिस निकल जाता था, आज सुकून से बैठा चाय पी रहा था। बीजान और सुल्तान भी दस्तरखान पर मौजूद थे। बीजान, आज आप फ्री हैं? शाहजेब ने अचानक खामोशी तोड़ते हुए पूछा। बीजान ने हैरत से अपने पोते को देखा। हाँ बेटा, मुझे क्या काम होना है? खैरियत तो है ना? तुम आज ऑफिस नहीं गए? शाहजेब ने चाय का कप नीचे रखा और नहायत संजीदगी और एहतराम से बोला, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। मैं चाहता हूँ कि आप आज मेरे साथ चलें। हम सुल्तान की टीचर मिस मशल के घर जा रहे हैं। मैं उनके वालिदैन से मशल का हाथ मांगना चाहता हूँ। ये सुनते ही सुल्तान के मुंह से खुशी की उनकी चीख निकल गई। ये मैं मशल भाभी बनेगी मेरी? मगर मगर बीजान के हाथ से चाय का कप झलकते झलकते बचा और हक्का बक्का रह गई। शाहजेब, ये तुम क्या कह रहे हो? सुल्तान की टीचर? वो तो एक आम से घराने की लड़की है, और तुम शाहजेब खानजादा हो। तुम्हारी माँ और चाची ने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। तुम अचानक ये फैसला कैसे कर सकते हो? बेजान के लहजे में सदमा था। शाहजेब ने आगे बढ़कर बेजान का हाथ अपने हाथों में लिया। बेजान, आपने हमेशा मुझे सच्चाई और इज्जत का रास्ता दिखाया है। मैंने उस लड़की को अपने दिल में जगह दी। वो मेरे मयार पर, मेरी पसंद पर पूरा उतरती है। मैं उसे इज्जत के साथ इस घर में लाना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ नहीं देना चाहेंगी तो मैं अकेला चला जाऊंगा, मगर मैं शादी सिर्फ उसी से ही करूंगा। शाहजेब के लहजे की ये पुख्तगी और आंखों की सच्चाई देखकर बेजान दंग रह गई थी। ये बर्फ पिघल चुकी थी और अब उसे रोका नहीं जा सकता था। उन्होंने मोहब्बत से शाहजेब पर बोसा दिया। अगर मेरी जान की खुशी इसमें है तो मैं जरूर तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम तैयारी करो। शाहजेब के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई। दोपहर के वक्त एक इंतहाई शानदार गाड़ी मशल के छोटे से मोहल्ले की तंग गली में दाखिल हुई। मोहल्ले वाले हैरत से उस गाड़ी को देख रहे थे। गाड़ी मशल के घर के सामने रुकी। शाहजेब ने आज नहायत सादा मगर बावकार शलवार कमीज और वास्की पहन रखी थी। बेजा ने एक नफीस शॉल ओढ़े गाड़ी से उतरी। साथ में छोटा सुल्तान भी अपने साथ अच्छी सी ड्रेसिंग में मौजूद था। दरवाजा मशल के छोटे भाई ने खोला। इतने बड़े लोगों को अपने दरवाजे पर देखकर वो घबरा गया। जी, आपको किससे मिलना है? भाई ने हिचकिचाते हुए पूछा। बेटा, हम मशल बेटी के घर वालों से मिलने आए हैं। अपने वालिदैन से कहो कि शाहजेब खानजादा और उनकी दादी आई हैं। बेजा ने इंतहाई नरमी से जवाब दिया। भाई ने उन्हें जल्दी से अंदर छोटे से ड्राइंग रूम में बिठाया और अंदर भागा। कुछ देर बाद मशल के वालिद, जो कि एक रिटायर्ड टीचर और शरीफुल नफ्स इंसान थे, और उनकी वालदा परेशानी की हालत में ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। उन्होंने इतने बड़े बिजनेसमैन का नाम हम लोगों के गरीब खाने में आपका आना कैसे हुआ? कोई गलती हो गई है क्या मशल से? मशल के वालिद ने घबराते हुए पूछा। शाहजेब अपनी जगह से उठा। निहायत अदब से मशल के वालिद से हाथ मिलाकर कहा, नहीं अंकल, मशल में कोई गलती नहीं हुई। दरअसल हम आज यहाँ एक बहुत अहम मकसद से आए हैं। शाहजेब ने बीजान की तरफ देखा। बीजान ने मशल की वालदा के पास बैठते उनका हाथ पकड़ा। बहन, हम इधर उधर की बातें किए बगैर सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरे पोते शाहजेब को आपकी बेटी मशल बहुत पसंद है। हम आपके घर अपनी इज्जत मांगने आए हैं।
ہم شاہزیب اور مشل کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مشل کے والدین پر جیسے سکہ طاری ہو گیا۔ وہ دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر شاہزیب کو دیکھنے لگے۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ لوگ کہاں کے خانزادہ، اتنے بڑے ارب پتی، اور ہم ایک 2 کمروں کے مکان میں رہنے والے عام سے لوگ؟ ہم تو آپ کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ مذاق ہے کیا کوئی؟ مشل کے والد نے ہچکچاہٹ اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ شاہزیب نے فوراً مداخلت کی۔ انکل، انسان کی پہچان اس کی دولت سے نہیں، اس کی سیرت اور کردار سے ہوتی ہے۔ مشل جیسی باکردار اور ایماندار لڑکی میں نے پوری دنیا میں دولت دے کر بھی نہیں مل سکی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس کی ہر عزت اور ہر حق کا خیال رکھوں گا۔ مجھے کوئی جہیز، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے آپ کی بیٹی چاہیے بس۔ شاہزیب کے الفاظ اتنے سچے اور لہجہ اتنا پروقار تھا کہ مشل کے والدین کے دلوں میں جو خوف تھا وہ کم ہونے لگا۔ مشل جو اندر دروازے کے پیچھے کھڑی تھی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند دن پہلے سڑکوں پر غنڈوں سے لڑنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، وہ آج اتنے پروقار اور مردانہ انداز میں اس کے باپ کے سامنے کھڑا اس کا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ اس نے اپنا چیلنج اتنی خوبصورتی سے پورا کیا تھا کہ مشل کا دل پوری طرح سے اس کی طرف مائل ہو گیا تھا اور وہ اس کے سامنے ہار چکا تھا۔ دیکھے بیٹا، ہم اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے، ہم مشل سے بھی پوچھیں گے اور ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت بھی چاہیے۔ مشل کے والد نے اپنی عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا۔ بی جان مسکرائی۔ بالکل بھائی جان، آپ اپنا پورا وقت دیں، ہم کوئی زبردستی نہیں کر رہے، بس اپنا پیغام ہی لے کر آئے تھے۔ آپ مشل سے بھی پوچھیں اور آپس میں بھی مشورہ کریں، ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔ وہ لوگ چائے پی کر انتہائی عزت و احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئے۔ شاہزیب کا دل آج ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ 2 دن کے بعد مشل کے والد کی طرف سے مثبت جواب بھی آ گیا۔ انہوں نے مشل کی رضامندی کے بعد اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ جب شاہزیب کو یہ خبر ملی تو اس نے خوشی میں پورے آفس کے سٹاف میں مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی اور کمال کو بھی گلے لگا لیا۔ اس نے اپنے باپ سکندر خان اور چچا وقار کو بھی یہ بات بتا دی اور اب چھپانے کا مقصد بھی نہیں تھا۔ تو دونوں بھائی ایک دم خاموش ہو گئے، جسے صدمے اور بے یقینی میں ہو۔ جلدی ہی ندرت بیگم اور چچی کلثوم تک یہ خبر پہنچ گئی کہ شاہزیب ایک 2 ٹکے کی اسکول ماسٹرنی کے گھر رشتہ پکا کرایا ہے۔ حویلی میں جیسے بونچال آ گیا۔ ندرت بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور کلثوم نے تانوں کی بارش کر دی۔ میرے جیتے ہی نہیں ہو سکتا، ایک غریب اور لالچی لڑکی اس گھر کی بہو بنے گی۔ ہم نے شہلا کو چن رکھا ہے اور تم ہماری ناک کٹواؤ گے۔ ندرت بیگم غصے سے پھٹ پڑی، مگر شاہزیب اپنی جگہ ایک چٹان کی طرح اٹل رہا۔ میرا فیصلہ آخری ہے ماما، میں نکاح کروں گا تو صرف مشل سے، ورنہ ساری زندگی اس گھر میں کوئی دلہن نہیں آئے گی۔ شاہزیب کی آنکھوں میں وہ جنون اور لہجے میں وہ سختی تھی جسے دیکھ کر دونوں عورتیں اندر تک کانپ گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ شاہزیب کا ارادہ کسی صورت نہیں بدلے گا تو اچانک ان کا رویہ پراسرار طور پر بدل گیا۔ ان کا غصہ ایک دم خاموش تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے بظاہر ہتھیار ڈال دیے اور شاہزیب سے کہا کہ اگر اس کی خوشی اس میں ہی ہے تو مان لیتی ہیں۔ یہ ان کی گہری اور مخنوع خاندانی سیاست تھی جس کا شاہزیب کو ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں اور چچی کے اس پرسرار خاموشی کو ان کی رضامندی سمجھ کر خوشی خوشی شادی کے لیے تیاریوں میں لگ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ نکاح کی تقریب سادگی اور وقار کے ساتھ ہوگی۔ اس نے خاندانی وکیل کو بلوا کر مشل کے لیے حق مہر اور دیگر تمام خاندانی انتظامات اور شرائط کے دستاویزات تیار کروائی تاکہ یہ سب کچھ نکاح کے وقت ہی طے ہو جائے اور عین تقریب کے دوران دستخط ہو، کیونکہ وہ مشل کو نکاح کے ساتھ ہی اس کا ہر جائز حق اور تحفظ دینا چاہتا تھا۔ سب کچھ بالکل پرفیکٹ لگ رہا تھا اور یہی پرفیکشن آنے والے خوفناک طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ نکاح میں اب صرف 2 دن باقی تھے۔ شاہزیب اور مشل زندگی کے حسین خواب بن رہے تھے، مگر ان خوابوں کے پیچھے ایک بھیانک سازش اپنا جال بچھا چکی تھی۔ عین اس وقت جب شاہزیب حویلی میں اپنی شیروانی کا ٹرائل کر رہا تھا، مشل کے چھوٹے سے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ کلثوم اور ندرت بیگم کے بھیجے ہوئے کچھ گنڈے رات کے اندھیرے میں مشل کے گھر میں گھس آئے۔ انہوں نے مشل کے برے باپ کو گردن پر پستول رکھ دیا اور انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔
اگر اپنی اور اپنے بیٹے کی جان پیاری ہے تو راتوں رات یہ شہر چھوڑ کر دفع ہو جاؤ۔ اس دوران ایک گنڈے نے مشل کے منہ پر ایک خط مارا جس پر خانزادہ انڈسٹریز کا لیٹر ہیڈ تھا۔ یہ خط ندرت بیگم نے ایک ماہر 40 سال سے شاہ زیب کے دستخط کے ساتھ تیار کروایا تھا۔ خط میں لکھا تھا، مشل، تم جیسی لالچی اور غریب لڑکیوں کو ان کی اوقات یاد دلانا میرا مشغلہ ہے۔ تم سچ میں سمجھ بیٹھی تھی کہ شاہ زیب خانزادہ تم سے شادی کرے گا؟ یہ صرف ایک ٹائم پاس اور ڈرامہ تھا تاکہ میں تمہارا غرور توڑ سکوں۔ نکاح کے دن میں نہیں آؤں گا اور تمہاری وہ رسوائی ہوگی کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ مشل کے ہاتھ سے خط چھوٹ کر گر گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ شاہ زیب کی پچھلی ساری حرکتیں، وہ گلدستے، وہ گنڈوں والا ڈرامہ، وہ سب اسے ایک سوچی سمجھی سازش لگنے لگی۔ اس کے دل میں شاہ زیب کے لیے شدید بدگمانی نے جنم لیا۔ اسے لگا جیسے شاہ زیب نے اس کی غریبی کا مذاق اڑایا ہے۔ اس کا بوڑھا باپ اپنی بیٹی کی عزت اور بیٹے کی جان بچانے کے لیے راتوں رات اپنا سامان چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے وہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ مشل کا پہلا اور آخری پیار ایک بھیانک سراب بن کر ٹوٹ چکا تھا۔ اگلے دن نکاح کی صبح شاہ زیب کے چہرے پر وہ خوشی اور چمک تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ سفید لباس اور سنہری واسکٹ میں کسی شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ پوری عزت اور وقار کے ساتھ اپنے دوستوں کمال اور فیملی کے ہمراہ نکاح کے لیے روانہ ہوا، مگر جب ان کی شاندار گاڑیاں مشل کے محلے میں پہنچی تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ مشل کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ شاہ زیب کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ کمال نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ محلے کے کچھ لوگ وہاں جمع تھے اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک پڑوسی نے آگے بڑھ کر طنزیہ لہجے میں کہا، صاحب جی آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ لوگ تو راتوں رات منہ کالا کر کے بھاگ گئے۔ محلے میں بات اٹھ رہی ہے کہ ان کی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ پچھلے ماں باپ پہ شرم کے مارے رات کے اندھیرے میں ہی گھر چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ یہ الفاظ شاہ زیب کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے۔ بکواس بند کرو، مشل ایسی لڑکی نہیں ہے۔ شاہ زیب غصے میں دہاڑا اور ایک زوردار لات مار کر دروازے کا تالا توڑ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح گھر کے اندر داخل ہوا۔ سارا گھر ویران پڑا تھا۔ وہ سیدھا مشل کے کمرے میں گیا جو بالکل خالی تھا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر ایک تہہ کیا ہوا کاغذ رکھا تھا۔ شاہ زیب نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط اٹھایا۔ تحریر مشل کی تھی جن گنڈوں نے رات زبردستی اسے لکھوایا تھا۔ خط میں لکھا تھا، شاہ زیب، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہارے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہی تھی۔ مجھے ایک ایسا شخص مل گیا جو تم سے زیادہ امیر بھی ہے اور مجھے پابندیوں میں بھی نہیں رکھے گا۔ میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ تمہاری محبت صرف ایک مذاق تھی۔ الوداع۔ خط کے آخری الفاظ پڑھتے ہی شاہ زیب کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جن میں کچھ دیر پہلے تک محبت کے ہزاروں خواب سجے تھے اب ویران ہو چکی تھی۔ اس کے اندر کسی نے تیز دھاڑ خنجر اتار کر اسے بے دردی سے گھما دیا تھا۔ نہیں مشل، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ شاہ زیب کی ایک دردناک چیخ اور خالی گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر وہ واپس آ گئی۔ اس نے دیوار پر زوردار مکہ مارا جس سے اس کی پورے چھل گئی، مگر اسے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شاہ زیب خانزادہ تھا جس نے زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے اپنا اصول توڑا تھا، کسی کے آگے سر جھکایا تھا۔ اسے اس کی سب سے بڑی اور خوفناک سزا ملی تھی۔ اس صدمے نے شاہ زیب کے اندر سے مکمل طور پر اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ نیم پاگلوں کی طرح اپنے کمرے میں بند رہا۔ وہ نہ کچھ کھاتا نہ پیتا، بس خلاؤں میں گھورتا رہتا۔ بی جان اور سلطان دروازے کے باہر کھڑے رہتے مگر وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے پر بڑھی ہوئی داڑھی اس کی بربادی کی گواہی دے رہی تھی۔ اسے ہر وقت مشل کا وہ جھوٹا خط اور محلے والوں کی طنزیہ باتیں یاد آتی۔ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی، یہ جملہ اسے اندر تک کاٹ کھاتا تھا۔ 15 دن بعد جب وہ اپنے کمرے میں باہر آیا تو وہ شاہ زیب نہیں تھا جو محبت کرتا تھا مشل سے۔ وہ ایک بے رحم، ظالم اور پتھر دل انسان بن چکا تھا۔ جب وہ پہلی بار آفس گیا تو پورا سٹاف ہی چامکوئیاں میں شروع ہو گیا تھا۔ لوگ اسے عجیب اور ہمدردی بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اتنے بڑے بزنس مین کو ایک معمولی لڑکی دھوکہ دے کر بھاگ گئی۔
لوگ ان کی نظروں اور سرگوشیوں نے شاہزیب کی غصے اور انا کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے اپنے ارد گرد ایک ایسا فولادی خول چڑھا لیا تھا جسے توڑنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ مشل کا نام اس کے لیے خالی بن چکا تھا۔ اگر کوئی غلطی سے بھی اس کے سامنے مشل کا نام لے لیتا تو وہ درندے کی طرح اس پر جھپٹ پڑتا۔ اس کے سینے میں محبت کی جگہ ایک شدید اور جلاتی ہوئی نفرت ملے لی تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ یہ درد ناسور بن کر اس کے رگوں میں دوڑنے لگا اور اس طرح 1 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اسے لگا تھا کہ شاید مشل کا ذکر نہ کرنے سے یہ درد بڑھ جائے گا، مگر وہ غلط تھا۔ یہ درد تو وقت کے ساتھ مزید گہرا اور خونی بن چکا تھا۔ اب اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اپنی نفرت کو پالنا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر اس کے لیے ایک اور بھیانک اور حیران کن کھیل تیار کر چکی ہے۔ صوفے پہ بیٹھے شاہزیب کا سینہ دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ مشل کا نام اس کے دماغ کی رگوں میں کسی ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ 1 سال سے دہائی ہوئی وہ تکلیف دہ یادیں، وہ جھوٹا خطر محلے والے کی وہ کاٹ کھاتی باتیں ایک بار پھر زندہ ہو کر اس سے ڈسنے لگی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے میز پر رکھی اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور کسی جنونی انسان کی طرح طوفان کی رفتار سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ باہر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش شروع ہو چکی تھی، مگر شاہزیب کے اندر اس سے بھی بڑا طوفان تھا۔ اسے اپنے اسپورٹس کار میں بیٹھ کر اسے اندھا دھند شہر کی گیلی اور سنسان سڑکوں پر اس نے بھگانا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور بصارتیں آنسو اور غصے کی وجہ سے دھندلا رہی تھی۔ 160 کی سپیڈ پر وہ گاڑی چلاتے اسے صرف وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے مشل کا خالی کمرہ اور وہ خط دیکھا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا مشل؟ میں نے تو تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا۔ وہ غصے سے اسٹرنگ پر مکے مارتے ہوئے دہاڑا۔ اس کی توجہ سڑک پر نہیں تھی، ہر بارش کی وجہ سے سڑک پر پھسلن ہو چکی تھی۔ اچانک سامنے والے موڑ سے ایک تیز رفتار ٹرک نمودار ہوا۔ شاہزیب نے ہوش میں آ کر پوری طاقت سے بریک پر پاؤں دبایا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی سلپ ہوئی اور ایک خوفناک دھماکہ کے ساتھ سڑک کنارے موجود ایک بڑی درخت سے جا ٹکرائی۔ گاڑی کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور شاہزیب کا سر اسٹرنگ پر زور سے ٹکرایا۔ خون کا ایک فوارہ پھوٹا اور اس کی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ شاہزیب خانزادہ موت اور زندگی کی کشمکش میں بے ست پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حویلی میں فون کی گھنٹی بجی اور شاہزیب کی ایکسیڈنٹ کی خبر نے پورے گھر میں کہرام مچا دیا۔ سب طرح ہسپتال کی طرف بھاگے۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں شاہزیب کو خون میں لت پت دیکھ کر بے جان اور سلطان کا رو رو کر برا حال تھا۔ کمال اور وقار خان پریشانی سے آئی سی یو سے ہو کر باہر چکر کاٹ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر انتہائی مایوسی کے عالم میں باہر آیا۔ دیکھیں، شاہزیب صاحب کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ ان کا بلڈ گروپ اور نیگیٹو ہے، جو کہ ایک ریئر بلڈ گروپ اور بدقسمتی سے ہمارے بلڈ بینک میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ اگر خون نہ ملا تو ہم انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے جیسے خانزادہ فیملی پر موت کی مہر ثبت کر دی۔ کمال اور وقار خان نے پورے شہر کے اسپتالوں اور بلڈ بینکس میں خون گنوائے، مگر وہ خون کہیں دستیاب نہیں تھا۔ وقت ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہا تھا اور شاہزیب کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اچانک آئی سی یو کے کوریڈور میں ایک پرسرار سی خاموشی چھا گئی۔ ایک لڑکی جس نے سر سے پیر تک سیاہ عبایا پہن رکھا تھا اور چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا، چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کر رکی۔ میرے پاس ہے یہ بلڈ گروپ اور میں انہیں خون دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نقاب پوش لڑکی کی آواز میں ایک عجیب سی فنکی اور اعتماد تھا۔ کمال نے فوراً آگے بڑھ کر شکر گزاری سے کہا، خدا کا شکر ہے بیوی، آپ جتنا پیسہ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ میں ابھی آپ کو بلڈ چیک کروا کر دیتا ہوں، بس آپ ہمارے باس کی جان بچا رہے۔ شاہزیب جو اس وقت آئی سی یو کے شیشے کے پار اسٹریچر پر بے ہوشی کے عالم میں تھا، وہ اس بات سے بالکل انجان تھا۔ لڑکی نے کمال کے ہاتھ میں پکڑے چیک بک کو حقارت سے دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھی اور کوریڈور میں موجود سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ ہر چیز کی قیمت پیسہ نہیں ہوتی شاہزیب خانزادہ کی سیکرٹری، مجھے تمہارا یہ کاغذ کر چاہیے۔ میری ایک شرط ہے، اگر اس شخص کی جان بچانی ہے تو اسے مجھ سے اسی وقت اسپتال میں ہی نکاح کرنا ہوگا۔ لڑکی کی اس بھیانک شرط پر پورے کوریڈور میں سناٹا چھا گیا۔ ندرت بیگم اور چاچی کلثوم تو جیسے ششر رہ گئے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟
2 टके की लड़की, तुम हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर इस घर की बहू बनना चाहती हो? रुद्रत बेगम गुस्से से चीखी। लड़की ने इंतहाई सुकून से हमें देखा। फैसला आपके हाथ में है बेगम साहिबा। या तो ये शर्त मंजूर करें या फिर अपने बेटे के कफन का बंदोबस्त करें। मेरे पास वक्त नहीं है, पर आपके बेटे के पास भी सांसें कम है। कमाल, जो कि शाहजेब का बेस्ट फ्रेंड और सेक्रेटरी भी था, वो जानता था कि ये शर्त कितनी कड़ी है, मगर उसकी जानी बचानी जरूरी थी। वो सिकंदर खान को एक कोने में ले गया और कहा, सर ये लड़की काफी सरफिरी है, ऐसे नहीं मानेगी। फोन कहीं से मिल नहीं रहा, हमें इसकी शर्त मानना पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? 2 टके की लड़की से मैं अपने बेटे का निकाह करवा दूं? वो एकदम से बिछड़े थे। सर, तो फिर इनकी मौत की जिम्मेदारी आपकी होगी। कमाल को भी जलाल आ गया। उसका बॉस मर रहा था और खानदान वालों को अना की पड़ी थी। सिकंदर खान ने मुठियां बींची, मगर शाहजेब नहीं मानेगा। कमाल ने कहा, ये मेरा मसला है, बॉस को मना लूंगा मैं। उनकी जगह मैं लड़की को जुबान देता हूँ, आप बेफिक्र रहे, वो मान जाएंगे। सरदार के बेटे, ये शर्त उनकी जिंदगी की कड़ी है। कमाल ने शाहजेब के कान में झुककर रोते हुए कहा, बॉस, जान है तो जहान है, मुझे माफ कर देना। होश में आते ही आप मेरा सर कलम कर देना, मगर मेरी जुबान का लाज रख लेना। बाद में हम इस ब्लैकमेलर को देख लेंगे। शाहजेब होशो फुरूज से बेगाना अनजान था। कमाल ने लड़की को कायल किया कि होश में आते ही वो निकाह कर दिया जाएगा, और वो मान गई। खून का अतिया दिया गया और शाहजेब की जान बच गई। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो काजी से पहले कमाल उसके कमरे में आया। सर, अपनी जान जिस शर्त पर आपकी बची है वो आपको मानना होगी। जब शाहजेब को सूरत हाल का इल्म हुआ तो उसने कमाल को खूनख्वार नजरों से देखा। क्या बकवास है, ये झूठ है। मुझे लगी मेरा चोट मेरे दिमाग को लगी और दिमाग तुम्हारा चल गया है। मगर जब काजी और लड़की कमरे में आए तो उसने निकाह करना पड़ा, क्योंकि पानी सर से गुजर चुका था। उस कमाल को तो मैं बाद में देखूंगा। कुछ दिन अस्पताल में गुजारने के बाद जब शाहजेब मुकम्मल तौर पर ठीक होकर हवेली वापस आया तो उसके साथ वो नकाबपोश लड़की भी मौजूद थी। हवेली के ड्राइंग रूम में कदम रखते ही सबकी नजरें उस पुरस्कार औरत पर पड़ गई। उधर उधर कुलसूम उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। पता नहीं किस डायन को गले से बांध कर लिया है। एक मुसीबत से जान नहीं छूटी और ये नकाब वाली भी बला आ गई। इससे जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ा से। नुदरत बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा। शाहजेब का अपना खून भी खौल रहा था। वो किसी ब्लैकमेलर लड़की को अपनी बीवी तस्लीम करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। उसने लड़की की कलाई को सख्ती से अपने मजबूत हाथ में जकड़ा और उसे घसीटता हुआ अपने कमरे की जानिब ले गया। लड़की ने जरा भी मजाक बनता की। कमरे में पहुंचकर शाहजेब ने एक जोरदार झटके से दरवाजा बंद किया और उसे लॉक कर दिया। कमरे की फिजा में एक अजीब सी कशीदगी और तूफान का एहसास था। शाहजेब गुस्से से फनकारता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाहजेब खानजादा की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करने की? तुम खुद को मेरी बीवी समझती हो? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ने का इंजाम क्या होता है। कौन हो तुम? हटाओ ये नकाब। शाहजेब की आवाज किसी गरजते हुए शेर जैसी थी, मगर वो लड़की पुरसुकून खड़ी थी। उसने अपने नकाब पर हाथ रखा और इंतहाई सर्द और काटदार लहजे में बोली, इतनी क्या जल्दी है शाहजेब खानजादा? अभी तो कुछ पुराने हिसाब चुकाने बाकी हैं, पहले वो तो चुका लो। ये जान पहचानी आवाज सुनकर शाहजेब के जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई। ये लहजा, ये खुशबू, उसके दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? सीधी तरह अपना चेहरा दिखाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शाहजेब ने बेसब्री और वहशत से अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक ही झटके में उस लड़की के चेहरे से नकाब नोच कर दूर फेंक दिया। नकाब हटते ही शाहजेब के कदम जैसे जमीन पर गड़ गए। उसका सांस हलक में अटक गया। उसकी सुर्ख और गसीली आंखें सदमे और हैरत से नाकाबिले यकीन कैफियत में फटी की फटी रह गई। सामने कोई और नहीं बल्कि वही मशल खड़ी थी जिसके लिए उसने अपने आप को तबाह कर लिया था। वही मशल जिसने उसे शादी से एक दिन पहले तोहफा दिया था। मशल तुम? शाहजेब के मुंह से बमुश्किल ये अल्फाज निकले। कमरे में एक पल के लिए मौत जैसी खामोशी छा गई। शाहजेब के अंदर जैसे लावा पकने लगा। हैरत का सदमा एक खौफनाक और अंधे जुनून में तब्दील हो चुका था। 1 साल की तड़प, वो झूठा खत, वो बेइज्जती और अब ये ब्लैकमेलिंग वाला निकाह। शाहजेब के जब्त के सारे बंधन टूट गए। उसने एक दरिंदे की तरह आगे बढ़कर मशल पर वार किया। उसने अपने दोनों फौलादी हाथ थे
मशल की गर्दन और कंधों को दबोचा और इसे इतनी जोर से कमरे की दीवार के साथ लगाया कि मशल के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। शाहजेब का चेहरा उसके चेहरे के इतना करीब था कि उसकी तेज और गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। ये एक ऐसा लम्हा था जहां नफरत और जुनून अपनी हदें पार कर रहे थे। तुम तुमने ये सब क्यों किया? शाहजेब की आंखों में शोले निकल रहे थे और उसकी गिरफ्त मशल पर इतनी सख्त थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर मुझे वो घटिया खत देकर किसी और अमीर आदमी के साथ भाग गई, और अब जब मेरी जान निकल रही थी तो मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझसे जबरदस्ती निकाह कर लिया। ये कैसा घिनौना मजाक है मशल? तुम इतनी नीच और गिरी हुई हो सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। शाहजेब का चेहरा मशल की गर्दन के करीब झुका हुआ था। उसके अल्फाज में जहर भरा हुआ था, मगर शाहजेब के उस वहशत और करीब होने के बावजूद मशल की आंखों में कोई खौफ नहीं था। उसकी आंखों में भी वही आग थी जो शाहजेब की आंखों में थी। उसने शाहजेब के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर शाहजेब किसी चट्टान की तरह अपनी जगह पर कायम था। मजाक? मशल की आवाज में एक ऐसा दर्द और तल्खी थी जिसने शाहजेब को अंदर तक हैरान कर दिया। मजाक तुम कर रही हो? शाहजेब खानज़ादा, मजाक तो तुमने मेरे साथ किया था। उस गरीब और लावारिस लड़की के साथ मजाक हुआ जब तुम लोगों ने अपनी जूती की नोक पर रखा था। तुमने क्या समझा था? तुम अपनी ताकत और दौलत के नशे में गरीब की इज्जत को उछाल कर यूं ही बच जाओगे? आज आज मैं तुमसे उसी बदनामी, उसी जिल्लत का हिसाब लेने आई हूँ जो मेरी और मेरे पूरे बाप की तुम्हारे इस खानदानी सियासत की वजह से हुई थी। मशल के अल्फाज किसी तेज धार आड़े की तरह शाहजेब की समातों को काट रहे थे। शाहजेब की गिरफ्त मशल के कंधों पर ढीली पड़ गई। वो हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात के साथ मशल को गुस्से और दर्द से सुरख होते चेहरे को देखने लगा। कैसी बदनामी, कैसी खानदानी सियासत! तुम तो खुद अपनी मर्जी से वो खत लिख कर भागी थी। शाहजेब की आवाज में गुस्से की जगह शदीद उलझन ले ली थी, और मशल की आंखों में मौजूद सच्चाई का वो समंदर उसे अपने अंदर डुबोने लगा था। एक ऐसा सच जिसके खुलने से अब हवेली की दीवारों में छुपी हर साजिश बेनकाब होने वाली थी। मशल की आंखों में आंसू थे, मगर उनमें एक तूफान भी छुपा हुआ था। कैसी बदनामी, कैसा खत शाहजेब खानज़ादा! तुम सच में इतने बेवकूफ ये बनने की अदाकारी कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो खत मैंने अपनी मर्जी से लिखा था? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए बिकने वाली लड़की थी? मशल की आवाज कमरे की दीवारों से टकरा गई। शाहजेब की गिरफ्त उसकी कंधों पर मुकम्मल तौर पर ढीली पड़ चुकी थी। उसका जहन किसी साए साए करते मैदान की तरह हो गया था। फिर वो सब क्या था मशल? खत किसने लिखा था? तुम्हारे मोहल्ले वाले क्यों कह रहे थे कि तुम किसी के साथ भाग गई हो? शाहजेब की आवाज में एक लर्जिश थी। मशल ने एक जोरदार धक्का दिया और 2 कदम वो पीछे हट गया। वो खत तुम्हारी मुअज़्ज़ज़ माँ और चच्ची ने मुझसे जबरदस्ती लिखवाया था। शाहजेब खानज़ादा, तुम्हारे इन गुंडों ने मेरे बूढ़े बाप की गर्दन पर पिस्तौल रखा था। मुझे धमकाया था कि अगर मैंने वो खत ना लिखा और चुपचाप शहर ना छोड़ा तो मेरे भाई को झूठे ड्रग्स केस में फंसा देंगे, मेरे बाप को चोरी के इल्जाम में जेल सड़ा देंगे। मैं क्या करती शाहजेब? मैं अपने बाप की इज्जत और भाई की जान कैसे दांव पर लगाती? मैं रात के अंधेरे में अपना सब कुछ छोड़कर एक मुजरिम की तरह वहां से निकली, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मशल रोते हुए बेड पर गिर गई। शाहजेब को लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग पर हथौड़ा मारा था। वो साकित खड़ा था। उसे अपनी माँ और चाची की पुरस्कार खामोशी याद आई जब उन्होंने रिश्ते के लिए अचानक हामी भरी थी। वो पागलों की तरह कमरे से बाहर निकला और सीधा हवेली के ड्राइंग रूम में पहुंचा, जहां नुजरत बेगम और कुलसूम अब भी खड़ी बुड़बुड़ा रही थी। मशल भी उसके पीछे बाहर आ गई। शाहजेब ने जाते ही मेज पर रखा शीशे का महंगा गुलदान जोर से जमीन पर मारा, जिसके टूटने की आवाज पूरी हवेली में गूंजी। सब लोग डर कर पीछे हटे। क्या किया था आप दोनों ने मशल के साथ? शाहजेब की दहाड़ से नुजरत बेगम का रंग पीला पड़ गया। शाहजेब, ये तुम कैसे तमीज अपनी माँ के साथ ऐसे करते हैं? नुजरत ने घबराते हुए कहा। मैंने पूछा क्या था आपने मेरे मशर के साथ? क्या आपने उसके घर गुंडे भेजे थे? क्या आपने उसके बूढ़े बाप की गर्दन पर पिस्तौल रखा था? जवाब दे मुझे। शाहजेब का जुनून देखकर सबके पसीने छूट गए। बीजान और वक्कार खान भी वहां आ चुके थे। कुलसूम ने डरते हुए कहा, हाँ किया था हमने ये सब कुछ, क्योंकि हम उस 2 टके की लड़की को उस घर की बहू नहीं बना सकते थे। ये सुनना था कि शाहजेब की आंखों में आंसू टूट कर गिरने लगे। उसने बेबसी से अपनी माँ को देखा।
آپ نے میری محبت کا گلا گھونٹ دیا ماں. آپ نے مجھے 1 سال تک اس عذاب میں زندہ چلایا جس کا میں حقدار نہیں تھا. آپ نے میرا بھروسہ توڑ دیا. می جان روتے ہوئے آگے بڑھی. انہوں نے مشل کو گلے لگایا. مجھے میری بچی، میں اس عورتوں کی سازش نہ سمجھ سکی. جھوٹا سلطان بھی بھاگ کر مشل کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگا. مشل آپ واپس آ گئی. میں نے آپ کو بہت مس کیا. مشل نے جھک کر سلطان کا ماتھا چوما اور بی جان کے آنسو صاف کیے. پھر پلٹ کر شاہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئی. میرا حساب پورا ہوا شاہ خان زادہ. تم لوگ نے مجھ سے میری عزت، میرا گھر چھینا تھا. آج میں نے تمہاری جان بچا کر تمہاری اس مغرور فیملی کا غرور توڑ کر اپنا حساب برابر کر دیا ہے. میری بدنامی کا قرض اتر گیا ہے. میں جا رہی ہوں. مجھے طلاق کے کاغذات بھجوا دینا. مشل نے مڑ کر دروازے کی جانب قدم بڑھائی تھا کہ شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام لیا. اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مشل کی جان نکل گئی. بیوی ہو اب تو میری، جانے کی بات کی تو جان لے لوں گا. شاہ کی آواز میں غصہ اور محبت دونوں شامل تھے. مشل نے حیرت سے اسے دیکھا. شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنی ماں اور چچی کو دیکھا. جن رشتوں کی بنیاد جھوٹ اور دھوکے پر ہو، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں اور آج کے بعد اس حویلی پر میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا. شاہ خانزادہ نے مشل کا ہاتھ کھینچا اور اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے باہر نکل گیا. اسے لے کر شہر میں موجود اپنے ایک شاندار اپارٹمنٹ میں آ چکا تھا. مشل اب تک خاموش اور سکتے میں ہی تھی. اپارٹمنٹ میں پہنچ کر شاہ نے دروازہ بند کیا اور مشل کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا. اس کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک شدید پچھتاوا اور محبت تھی. مجھے معاف کر دو مشل. میں نے تم پر شک کیا، تمہاری محبت پر شک کیا. میں کتنا بیوقوف تھا جو اپنی فیملی کی چال نہ سمجھ سکا. شاہ نے اپنا سر مشل کے کندھے پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح رونے لگا. مشل کا دل جو 1 سال سے پتھر بن چکا تھا اس شخص کے آنسوں سے پگھلنے لگا. اس اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ شاہ کے بالوں میں پھیرے. میں بھی تم سے بہت دور ہو گئی تھی شاہ. مجھے لگا تم نے مجھ سے دھوکا کیا ہے. شاہ نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. میں مر تو سکتا ہوں مشل، مگر تمہیں کبھی دھوکا نہیں دے سکتا. تم میری جان ہو، میرا سکون ہو. شاہ نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے درمیان کے سارے گلے شکے مٹ گئے. اگلے دن صبح کے وقت اپارٹمنٹ کی بیل بجی. شاہ نے دروازہ کھولا تو سامنے بی جان، وقار خان، ندرت خان اور کلثوم کھڑے تھے. ندرت بیگم اور کلثوم کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے. وہ دونوں ہاتھ چھوڑ کر کھڑی تھی. شاہ ہمیں معاف کر، ہم اپنے غرور میں اندھے ہو گئے تھے. ہمیں اندازہ نہیں تمہاری زندگی برباد کر رہے ہیں. ندرت بیگم روتے ہوئے شاہ کے گلے لگ گئی تھی. مشل بھی پیچھے آ کر کھڑی ہو چکی تھی. بی جان نے مشل کا ماتھا چوما اور دعائیں دی. شاہ اپنی ماں کے آنسو صاف کرنے لگا. میں نے آپ کو معاف کیا ماں، لیکن میں اب اس حویلی میں واپس نہیں آؤں گا. میں اور مشل اب یہیں اپنی الگ اور پرسکون دنیا بسائیں گے جہاں کوئی سازش، کوئی دکھ نہ ہو. شاہ نے مڑ کر مشل کو دیکھا جس کے ہونٹوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ تھی اور شاہ جانتا تھا کہ اب یہ مسکراہٹ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اثاثہ ہے جو اسے ہر طوفان کے بعد مل گئی تھی. تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی. اگر کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں. ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل زمل وائس کو سبسکرائب کریں. اگلی کہانی کے ساتھ جلد پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.